شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کا، جیسے آپ نے اللہ پاک نے آپ کو ایکسپلین، یہ جو ڈریمز آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں، جو لوگوں کو آپ ڈریمز پھیلا رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے اینڈ سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے آپ کو کوئی آرڈر ملا ہے یا حکم ملا ہے نہیں، اس چیز جب کے اوپر؟ ایسا ہے کہ جب میں 17 سال کا تھا تو تب سے یہ ڈریمز آنا مجھے شروع ہوئے. تو شروع میں تو مجھے یہی تھا کہ اگر یہ میرے جیسے بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں تو سب کو ہی آتے ہوں گے، جیسے میں کسی سے شیئر نہیں کر رہا تو وہ باقی بھی شیئر نہیں کرتے ہوں گے. تو لیکن 1998 میں مجھے پتا چلا کہ ایون خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں آنا بھی ایک ریئر چانس ہے. تو وہاں سے میں نے تھوڑی اٹینشن پے کی کہ آخر پھر کیا وجہ ہے مجھے جو اتنے ڈریمز آ رہے ہیں. تو بہرحال پھر میں نے کسی سے شیئر نہیں کیے، وہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایون مجھے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں ایک دن یہ خواب کسی سے شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے ڈریمز جو تھے ان میں یہ بھی آتا تھا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تو میں اپنے آپ سے کہتا بھی تھا کہ میں تو کوئی سوشل پرسن نہیں ہوں، اور نہ میں لوگوں سے کوئی زیادہ ملتا ہوں، بس ضرورت کی ہو تو میں گھر سے باہر یعنی جاتا اس ہوں ٹائم کام. آپ سوشلی ایکٹیو نہیں تھے اتنے؟ نہیں نہیں، بالکل بھی اوکے نہیں. اوکے. تو میرے ذہن میں آتا بھی تھا کہ لوگ پھر مجھے کیسے جان لیں گے. تو بہرحال وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. تو اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار اللہ نے خواب میں کہا کہ قاسم، جو خواب میں نے تجھے دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو. تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا یہ کیا، یعنی اچانک اللہ نے یہ اب خواب بیان کرنے کا حکم دیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میرے گھر والے نہ یقین کریں تو جو لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہے وہ تو وہ کیسے کیسے یقین یقین کریں کریں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی تھوڑا سا ویل نون ہو تو اس کو لوگ جانتے ہیں تو وہ کوئی بات کرے گا تو تو لوگ تھوڑے ٹرسٹ بہت تو کرتے ہیں اس یقین پہ. کر ہی لیں بالکل گے. ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ میری کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں تھی. تو پھر میں نے کہا نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اگلے ڈریمز میں کیا آتا ہے. تو تقریباً 3 4 ڈریمز آئے مجھے کوئی ہفتے 10 دن میں، جس میں اللہ نے یہی حکم دیا کہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو. تو پھر میں نے کہا نہیں، دیکھتا ہوں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں. تو وہ بھی پھر آئے، خواب میں آئے، اور انہوں نے بھی وہی حکم دیا کہ قاسم، جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو. تو میں پھر وہاں پہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ اچانک یہ کیسے ہو گیا. تو پھر میں نے کافی سوچا. تو پھر میں نے انٹرنیٹ پہ ای میل کے تھرو شیئر کرنا شروع کیے. جن کی بھی مجھے ای میلز ملتی تھی میں ان کو ای میل کر کے تو شیئر کرتا تھا ڈریم. لیکن کسی نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. ایون میں نے گورنمنٹ آفیشلز جو ویب سائٹ تھی وہاں پہ شیئر کیے، پاکستان کی جو آرمی ہے ادھر، جو ایون باقی سعودی عرب، قطر، اچھا دبئی، ماشاء ان اللہ. کی بھی جو مجھے آفیشیل ویب سائٹس، ان کی آرمی کی سائٹس ملی، میں نے وہاں بھی شیئر کیے. لیکن کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تو میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی ان ڈریمز پہ یقین نہیں کرنے والا، اور نہ کوئی رسپانس دے رہا ہے. تو میں نے ایک طرح سے وہ ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیے. تو پھر اکتوبر 2014 آ گیا. تو اکتوبر 2014 میں نے ایک ڈریم دیکھا. اس میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ، ان خوابوں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں، اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے. تو انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ قاسم کے جو خواب ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلاؤ. تو وہ پھر پوری دنیا میں پھیلاتا ہے. تو یہاں سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں یعنی انٹرنیٹ پہ پبلکلی اپنے ڈریم شیئر کروں، ویڈیو بنا کے یا جیسے بھی. تو اس کے بعد پھر 2015 میں جنوری 2015 سے میں نے انٹرنیٹ پہ پبلکلی یہ آپ شیئر کرنا شروع کیے. تو اس میں مجھے کبھی نہیں آیا کہ میں نے اگر میں نے یہ خود سے ڈریم شیئر کرنا کیے ہوتے تو میں جب ینگ تھا، جوان تھا تو میں تب کرتا. تو اب میں جب میری یعنی جوانی ڈھل رہی تھی تو اس وقت مجھے ڈریم شیئر کر کے کیا ملنا تھا. تو
کیا مجھے ضرورت تھی. لیکن جب اللہ کا حکم آیا آپ نے تب یہ خواب جی. شیئر کرنے شروع کیے. اچھا آپ ہمیں کائنڈلی بتائیں کہ جب آپ نے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز کے ذریعے خواب شیئر کرنے شروع کیے تو فرسٹلی لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا آپ کے ڈریمز کے اوپر؟ نیگیٹو تھا. نیگیٹو تھا ہاں یعنی لیکن کافی ایک تھے سوئٹزرلینڈ سے، تو انہوں نے پازیٹیو رپلائی دیا تھا. اچھا صرف ایک بندے نے یعنی ہاں اپنے سے، باقی تقریباً آپ کو نیگیٹو کمنٹس اس میں ہوں. سے ملے. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے اس کام کے لیے تو نہیں تھا ڈریم شیئر کرنا شروع کیے، تو پھر میں نے ایک طرح سے کہا کہ نہیں، میں نا اب چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. تو پھر فروری 2015 میں، جبکہ تقریباً 8 یا 10 فروری 2015 میں مجھے ڈریم میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اس کام کو کرتے رہو. تو میں نے کہا پھر خاتم النبیین کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے، تو یہ تو پھر صرف برے کمنٹس ہی ہیں، تو پھر میں نے اس کو پھر کنٹینیو. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ ہمیں اب ذرا سا یہ بتائیں کہ جب آپ نے خواب شیئر کرنا شروع کیے تب کتنے لوگ، یعنی آپ کے نالج کے حساب سے، آپ کے جسٹ تقریباً اندازے کے حساب سے کتنے لوگ تب ایسے تھے جو آپ کے خوابوں پہ یقین کرتے تھے؟ اور اب 2023 جو کہ شروع ہو گیا ہے، تو اب تک کرنٹ سچویشن میں اب کتنے لوگ ہیں آپ کے اندازے کے مطابق جو آپ کے خوابوں پہ یقین کرتے ہیں اور پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں اور ان خوابوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے مزید آگے سے آگے؟ مجھے جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے پبلکلی انٹرنیٹ پہ، تو میں نے بس یہی سوچا تھا شاید کوئی 2-4 ہوں گے تو وہ کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. تو لیکن یہ بس اللہ کی رحمت ہے کہ اس میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر انڈونیشیا، ملیشیا، ایون بنگلہ دیش، ایون انڈیا سے بھی مسلمان ہیں جو ڈریمز کا بلیو کرتے ہیں. پھر ریسنٹلی ایکواڈور سے، جو ساؤتھ امریکہ میں ایک کنٹری ہے، تو وہاں سے وہ حمزہ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، جو مسلم ریورٹ ہیں. جی ویڈیو دیکھی تھی آپ کی، حمزہ ایکواڈور ایم ایم اے ریسلر. جی بالکل. تو اس کے علاوہ یو ایس اے سے، یو کے سے، فرانس، اور بھی دنیا سے، ایجپٹ سے، یعنی اب اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں، اور اللہ کی رحمت سے کافی ہیں. تو 2023 میں یعنی اب بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے خوابوں پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ خواب سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جی. اور اچھا اب آپ ہمیں ہمارے ویورز کو کائنڈلی یہ بتائیں کہ ان جو خواب اللہ پاک نے آپ کو دکھائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان خوابوں کا جو مجموعہ ہے ٹوٹل سم میں، وہ اللہ پاک ان خوابوں کے ذریعے کیا کسی قسم کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں مسلم امت کو، یا ہم لوگوں کو، یا تمام مسلمانوں کو، یا اللہ پاک کسی طرح کی تیاری کرنے کا بتا رہے ہیں، یا کیا ان کا یعنی بیسک ان کی بیس کیا ہے خوابوں کی، کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے آپ کے ڈریمز کو جاننے کے بعد، ہمیں اس پہ کیا لائے عمل کرنا چاہیے؟ اس میں اب یہ ہے کہ ڈریمز تو کافی ہیں، اور اس میں جو مین میسیج یہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے کامیاب ہونا ہے اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس لینا ہے، تو ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ اللہ ہماری مدد کرے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو مجھے آیا کہ پاکستان جو ہے اس کا کی رول اس میں پلے کرنا ہے، جو فیوچر ایونٹس ہیں اس میں. اور مجھے ڈریمز میں یہ بھی آیا کہ اسلام کے 3 مین اور بھرے قلعے ہوتے ہیں، اور ان میں آخری قلعہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے. اور مجھے یہ بھی ڈریمز میں آیا کہ پاکستان آرمی کو اپنی جو آرمی ہے وہ ڈبل کرنی ہوگی، جو آنے والے ایونٹس ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، یا جی مینیج کرنے کے لیے. آنے والے ایونٹس میں آپ کن ایونٹس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ میجر کوئی مین کوئی ایونٹ جس کے لیے ہمیں زیادہ اسٹرگل اور تیاری کرنی چاہیے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے ایونٹس ہیں ان میں جو بھرے ایونٹس ہیں وہ World War 3 ہے اور غزوہ ہند ہے. غزوہ ہند سے ریلیٹڈ بھی مجھے بہت سے ڈریمز آئے ہیں. تو جو غزوہ ہند ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ ہوتی ہے جو مسلط کی جاتی ہے مسلمانوں پہ. جی، اور پاکستان اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے.
اور اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور پاکستان کو غزوہ ہند میں اللہ کامیابی دیتا ہے۔ تو یہ جو ایونٹس ہیں یہ دو بڑے ایونٹس ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان ہے اس نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ بھی پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اور ورلڈ وار 3 میں، اور جو غزوہ ہند ہے یہ ورلڈ وار 3 کا ہی ایک حصہ ہوگی، اور مسلمانوں کو ورلڈ وار 3 میں جو پہلی کامیابی ملے گی وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملے گی، یعنی مسلمان غزوہ ہند جیت جائیں گے جی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دیتا ہے، اور پاکستان اکیلا اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ جب آپ نے ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تھے تب لوگوں نے یعنی آپ کے جو خواب تھے وہ اسپیڈ سے پھیل گئے تھے، یا اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت اور کوئی کوشش یا کچھ ایسا جو آپ نے کیا ہو اپنے ڈریمز کو پھیلانے کے لیے، کوئی محنت، کوئی اسٹرگل، وہ تھوڑا سا آپ شیئر کر دیں اگر۔ جو پہلے 2-3 سال تھے وہ تو کافی آپ کہہ لیں کہ ہارڈ بھی تھے اور سلو بھی تھے، اس میں کوئی خاص طور پہ 2015 اس میں لوگوں نے اتنا رسپانس نہیں تھا دیا، کم تھا، اور مارچ 2015 میں مجھے ایک ڈریم بھی آیا جس میں بھوکے شیر ہوتے ہیں، اس میں اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم کب تک ان اندھیروں میں پڑے رہو گے، جاؤ میری وہ برکتوں والی جو جگہ ہے اس کو تلاش کرو۔ تو میں خوش ہوتا ہوں، میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو باہر وہ 8-10 بھوکے شیر ہوتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کے تو ڈر کے واپس گھر آتا ہوں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ باہر تو بھوکے شیر ہیں، تو وہ تو میں کیسے آگے جاؤں؟ تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم تم میرا یقین کرو، میں تمہیں تمہاری منزل تک بحفاظت پہنچاؤں گا، اور قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو، اور میں اپنے کام پہ غالب ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ میں اگر ادھر ہی گھر ہوتا اس میں روشنی بھی نہیں ہوتی، لائٹ بھی نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں کہ میں ادھر گھر میں بیٹھا رہوں گا تو موت مجھے ادھر بھی آ جانی ہے۔ تو جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے تو مجھے اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا چاہیے اور پھر باہر نکلنا چاہیے۔ تو پھر میں وہ اپنے ڈریمز کا جو کام ہے اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں۔ پھر اس میں یہ کہ عارف ہوتے ہیں برونئی سے، وہ ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں اور اپنی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی لینگویج میں، اس کو پھر وہ اسپریڈ بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک پاکستانی ہوتے ہیں۔ اور آپ نے آئی تھنک اپنے چینل کا کوئی نیم بھی چینج کیا، تو اس کی کیا ریزن تھی؟ پہلے آپ کے چینل کا اور نام تھا اور پھر آپ نے نہیں وہ ایک تو یہ تھا کہ جب میں شروع میں ڈریم شیئر کرتا تھا نا، تو میں جو ای میل کرتا تھا کسی کو، یا اپنی پوسٹ بناتا تھا، یا پھر کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ بناتا تھا، تو اس کا میں نام رکھتا تھا اللہ ان مائی ڈریم۔ تو پھر اللہ نے مجھے ڈریم میں کہا قاسم اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ڈریمز کا یقین کرے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے نام کے ساتھ لکھا کرو۔ تو میں نے پھر اللہ سے پوچھا کیسے؟ تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسے ٹائٹل دیا کرو، اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مائی ڈریمز۔ تو پھر اس کے بعد میں نے وہ پھر اپنا جو ٹائٹل تھا یا جو بھی یعنی ٹاپک کا جو مین اوپر ہیڈ لائن ہوتی تھی جی، وہ پھر میں نے دینا شروع کر دیا، اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مائی ڈریم۔ چلے ماشاءاللہ، آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔